جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود سید اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت ہم پارلیمنٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہے اور پارلیمان کو کسی بھی جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو قومی اسمبلی ہے وہ ماں ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، بیسیکلی 4 بیٹے ہیں اور پھر 2 اور بیٹے، یعنی 4 بیٹے پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، کے پی اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، اور پھر جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اور جی بی کی، وہ 2 الگ سے بیٹے ہو گئے۔ تو بیسیکلی طور پہ قومی اسمبلی جو ہے یہ ماں ہے ان بیٹوں کی، ان صوبائی اسمبلیوں کی۔ لیکن یہ ماں خود بھی اس وقت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں ان کی حالات جو ہیں وہ بھی آپ سے کسی طور پہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس جو اسمبلی ہے، جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، معاملہ اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ آئینی طور پہ جو ہے اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس کی آپ یہ کہیں کہ جو ایک ماتم ہے وہ اس اسمبلی کی عمارت بناتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ در حقیقت یہ سفید عمارت ہے، لیکن یہ اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سیاہ ترین دن تھا وہ جس دن یہ عمل کیا گیا 3 تاریخ، اور یہ سیاہ ترین عمارت مجھے نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں کیا ہوا؟ پنجاب اسمبلی جو اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے، یعنی 12 کروڑ عوام جہاں اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتی ہے، وہاں پہ اس اسمبلی کو نہ صرف تالے لگائے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ خاردار تارے لگا دی گئی۔ ایسا ہم نے جناب علی ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی نہیں دیکھا تھا، جو عمران خان صاحب جو برطانیہ کی مثالیں، جو امریکہ کی مثالیں، جو جمہوریت کی مثالیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مغرب کو، مغرب کے لوگوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اور دوسری جانب پرویز الہی صاحب ہیں جو بڑے کہتے ہیں ہم اقتدار کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم اداروں کی بات کرتے ہیں۔ تو جب انہیں نظر آیا کہ وہ ہار رہے ہیں اور کروڑوں روپے پر ایم پی اے بھی مونس الہی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو کھلاڑی آ گیا اس کا نام جو ہے وہ علیم خان ہے۔ اگر کوئی 5-6 کروڑ کی آفر کرائے تو وہ 12 کروڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ صلاحیت اس نے یہیں پہ، یہ میرے دائیں سائیڈ پہ یہ ڈی چوک ہے جہاں پہ عمران خان 126 دن دھرنا کرتے رہے اور علیم خان یہاں پہ کھانا لاتے رہے، یہاں کے انتظامات کرتے رہے اور یہاں کا خرچہ اٹھاتے رہے۔ ہمیں تو یہ معلوم تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم نہیں تھا، تو ان کو علیم خان نے خود اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دیا۔ اب جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے اس کو میں رؤف کلاسرا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رؤف کلاسرا کہتے ہیں کہ پنجاب میں پاک پتن کا مانیکا خاندان، گجرانوالہ کی جمیل فرا اور ان کے خاوند جمیل گجر، وہ اور اس کے بعد توسا کے بزدار، یہ 3 لوگ ہیں جن کو تبدیلی راس آئی، جنہوں نے کمایا، جنہوں نے ٹھیک ٹھاک جائیداد بنائی، اور جو یوتھ تھی جس کو خواب دکھائے گئے تھے، جس کو یہ کہا گیا تھا کہ میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی، وہ کیا کرتے رہے؟ وہ یا تو اپنے مخالفین کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے رہے۔ میں تھوڑا سا اور وضاحت کروں گا، جو رؤف صاحب نے تھوڑی سی آپ یہ کہیں کہ ہلکا سا پاسنگ مارکس دیے ہیں، گریس دی ہے، لیکن میں کہوں گا ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے رہے، لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں لکھتے رہے، اور دوسرا وہ حکومت ٹوٹنے پہ ناچنے لگے، اور اب بھی جو ہے وہ ڈی چوک پہ کبھی اور کبھی F9 میں جو ہے وہ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ فرا خان نامی خاتون، جس کے بارے میں انتہائی اہم لوگ جو فیصلہ سازی میں تھے، یعنی پنجاب کے جو سینئر وزیر تھا وہ اور دیگر، اس کے بارے میں انکشافات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انکشافات ہوئے کہ کیسے وہ جو ہے وہ پیسے اس نے کمائے اور کیسے وہ پیسے لے کے اڑن چھو ہو گئی، لیکن فرا خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فواد چودھری صاحب سے یہیں پہ جہاں پہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کل سوال کیا تھا تو انہوں نے الٹا بجائے یہ کہ وہ اس کا جواب دیتے، انہوں نے اس کا مطلب ان ادر ورڈ الزام میرے پہ ہی لگا دیا۔ اور فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا ایک لہجہ وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ اون میرا بڑا اچھا دوست ہے، تو اس کی حرکتوں کا جواب میں نے دینا۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے، یہ تو آپ نے سن لیا۔ اب یہ پنجاب اسمبلی والا جو معاملہ ہوا ہے اس کو زیادہ اٹھان دی گئی ہے تاکہ فرا والا معاملہ جو ہے
وہ دب جائے. فرا والا معاملہ, جس طرح فرا والے معاملے پہ ٹرینڈ بن رہے تھے, اب وہ اپوزیشن سوال کر رہی تھی, مریم نواز نے پریس کانفرنس کر دی, حکومت آکورڈ پوزیشن میں چلی گئی تھی, جواب نہیں بن رہے تھے فرا کے معاملے پہ, تو مطلب لاجواب ہو رہے تھے ٹاک شوز میں. تو پھر یہ پنجاب اسمبلی کو تالے بھی لگے, پھر پنجاب اسمبلی کے اوپر جناب خاردار تاریں بھی لگی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا. لیکن ایک بات طے شدہ ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے, تاریخ اپنا فیصلہ دے گی. جیسے قومی اسمبلی میں مطلب عجیب ستم ظریفی ہے. آپ یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں میرٹ کی سب سے زیادہ بات کرتا ہوں اور میں میرٹ پہ یقین رکھتا ہوں, اور دوسرے لوگ میرٹ پہ یقین نہیں رکھتے تھے, تو اس لیے عوام نے مجھے منتخب کیا. اب کس نے منتخب کیا, کیسے منتخب کیا, وہ ایک کہانی الگ ہے, یہاں پہ اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہاں پہ یہ میرے بالکل, جہاں میں اشارہ کروں انگلی کے اوپر, قومی اسمبلی کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس قومی اسمبلی کا جو ڈپٹی سپیکر ہے, وہ ڈپٹی سپیکر جس کے اپنے 50,000 جعلی ووٹ ثابت ہو چکے, اس کی رکنیت سٹے آرڈر پہ 2-2.5 سال سے سپریم کورٹ چلا رہی ہے. تو وہ ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ پوری غیر آئینی طور پہ پوری اسمبلی ہی اڑا دیتا ہے. لیکن کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا حکم مان رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو اس پالیسی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے جو تیار ہوتی ہے. یعنی وہ غیر آئینی سرپرائز کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, جو غیر آئینی سرپرائز جو ہے وہ عمران خان اینڈ کمپنی تیار کرتے ہیں کہ ادھر سے یہ ہو گیا, آگے چلتا گیا, مطلب 10-15 منٹ میں سارا کچھ ہو گیا. یعنی جیسے ہی عدم اعتماد مسترد کی غیر آئینی طور پہ عمران خان صاحب نے جناب اسمبلیاں توڑنے کی بات کی, انہوں نے خطاب کر دیا, وہ سمری صدر کو چلی گئی اور صدر نے اسمبلیاں یعنی بالکل ریپڈ تیار تھے اس حوالے سے. خیر, میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ ڈپٹی سپیکر یہ کر سکتا ہے, اور وہاں پہ پنجاب میں ڈپٹی سپیکر اگر آپ کی پارٹی کا, وہ تحریک انصاف کے تھے, مزاری صاحب تھے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے خلاف عدم اعتماد لے آئے ہیں. جب آپ کو بطور ڈپٹی سپیکر ان پہ اعتماد نہیں ہے تو بطور رکن پارلیمنٹ اپنا کیسے اعتماد ہے. خیر, ابھی تک وہ ہے تحریک انصاف کے حصہ, لیکن اب ان کے لیے تھے کہ ہم جیسے جرنلسٹ جو چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو وہ آپ کے اپنے ایم پی اے تھے, آپ کے اپنے ڈپٹی سپیکر تھے, 3.5-4 سال سے آپ کے ڈپٹی سپیکر تھے, اور آپ نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے. اچھا, کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے غیر آئینی کام ماننے سے انکار کیا تھا. آپ نے چودھری سرور کو ہٹا دیا, وہ کہتے تھے میں نے غیر آئینی کام ماننے سے انکار کیا تھا, مجھے کہا گیا ڈیلے کریں. اب آپ عمر سرفراز چیمہ کو لے کے آئے ہیں, تو اب جو چیزیں جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں, آپ لگانا چاہتے ہیں گورنر رول. آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ پنجاب میں گورنر رول لگا کے اور اس کے بعد پنجاب کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. اب کل نون لیگ نے بڑی ایک اسٹریٹجی کھیلی ہے. نون لیگ نے یہ کیا کہ جیسے انہوں نے یہاں پہ, یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا یا صادق کی زیر صدارت جی اجلاس کیا جی, انہوں نے یہاں پہ اپوزیشن اتحاد جو ہے نا, اس نے بڑی ٹیکنیکل گیم کھیلی ہے. انہیں ٹیکنیکل گیم یہ کھیلی کہ وہ ریکارڈ لے کے آئے ناموں کے ساتھ, گیریوں میں بندے ایک ایک کو بھیجا, اس کا نام لکھا, کھڑے ہو کے ووٹنگ کرائی. یعنی 197 بندہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ تھا. اب کل اسی طرح انہوں نے جناب اپنی 199 کی جو ہے وہ اکثریت شو کر دی ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب, جن کو دھکا کسی نے دیا تھا, جنہوں نے دھکا دیا تھا, آج کل وہ خود بڑے مسائل کے شکار ہیں, اور ان کی اپنی جو ہے مستقبل بڑا مخدوش سا نظر آ رہا ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب بڑے گھاگ سیاستدان آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو بھائی اب جب آپ مطلب آپ آ ہی گئے میدان میں, جب سمندر میں کود ہی پڑے, تو بھائی آپ دوسرے کی ہاتھ پاؤں تو نہ باندھے نا. اب اسمبلی مطلب وہی عمران خان نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے, میں جناب غیر آئینی کام کر لوں گا, میں اسمبلی توڑ دوں گا. وہ جو کہتے تھے کہ میں خدا سے شکر ادا کرتا ہوں, میں شکرانے کے 2 رکعتیں پڑھی تھی کہ جناب میرے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں, اور جب بلاول بھٹو نے کہا اسمبلیاں توڑ دے تو وہ جناب ان کے مذاق اڑاتے تھے. جب زیادہ بارش ہوتی ہے, زیادہ پانی ہوتا ہے, تو پھر خود اسمبلیاں توڑی نا. اور آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہوئی, اور پھر آپ نے یہاں غیر آئینی کام کیا, آپ نے پنجاب اسمبلی کو تالے لگوا دیے. یہ تاریخ بن رہی ہے, تاریخ اپنے آپ کو لکھ رہی ہے. اور وہی جیسے وہ کہا گیا تھا نا بھٹو کے دور میں کہ جو جائے گا ڈھاکہ میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا,
اور وہ ایک سرخی لگی عباس اطہر صاحب نے، جو بڑی مطلب متنازع سرخی تھی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، سرخی میں نے ایسی لگائی تھی، ادھر ہم ادھر تم والی۔ تو یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے عمران خان صاحب، یہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح اپنے اداروں کی حرمت کو تباہ آپ کس طرح کر رہے ہیں، آپ نے کس طرح مطلب یار یہ ممکن ہے کہ آپ اسمبلی کو تالے لگوا دیں، آپ خاردار تارے لگوا دیں۔ اب نون لیگ نے وہاں پہ اپنی اکثریت شو کر لیا، جیسے نون لیگ نے بلکہ میں یہ کہوں گا پریسائزلی کہ اپوزیشن اتحاد نے جیسے مرکز میں اپنی جو ہے اکثریت شو کی، ایسے انہوں نے پنجاب میں بھی اکثریت شو کر لی۔ اب یعنی مورلی تو عمران خان صاحب کہتے تھے میرے خلاف 10 لوگ، جب ابھی اپوزیشن میں تھے نا، کہتے تھے گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں، میرے خلاف 10 لوگ گو عمران گو کے نعرے لگا دے تو میں تو چلا جاؤں گا۔ اور بھائی اب تو میجارٹی یہاں پہ، میجارٹی پنجاب اسمبلی میں آپ کے خلاف ہے، لیکن آپ جانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو بڑا سکون آیا ہوا ہے، اور یہ وہ خون ہے اقتدار جو آپ کی زبان کو لگ جائے تو وہ پھر ہٹتا نہیں ہے۔ اب کیبنٹ ڈویژن کو لیٹر آپ کے وزیروں کو لکھنے پڑ رہے ہیں کہ بھائی گڈیاں واپس کرو، نہیں گاڑیاں واپس کر رہے آپ کے وزیر۔ یہ تو حالت ہے، یہ تو مدینہ کی ریاست آپ بنانے جا رہے ہیں۔ مدینہ آپ کہتے تھے نا، حضور پاک کے آپ جناب مثالیں دیتے تھے کہ جی نبی کریم کہتے تھے کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی غلطی کرے گی تو اس کو بھی سزا دوں گا۔ تو یہ فرح خان کدھر چلی گئی؟ یہ کیسے گئی؟ یہ تو بنی گالہ میں بیٹھ کے سارا کچھ کر رہی تھی۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، کہاں سے یہ چلی، کہاں پہنچی، اور اب یہ کروڑ پتی ارب پتی کیسے ہوئی۔ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، آپ کہتے تھے میرے کسی بندے پہ الزام لگے تو میں تو اس کے خلاف ایکشن لوں گا۔ تو یہ فرح خان کس کے پاس بیٹھتی تھی، کس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، کس کی سہیلی تھی، خاتون اول، یہ وہ پورا وہ جو ہار مارکا ٹیم ہے، وہ جو ہار گینگ ہے، ہار گینگ کو کون پکڑے گا عمران خان صاحب؟ مدینہ کی ریاست میں ہار گینگ کی یعنی ہار کی سٹوری میں پہلے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کیسے ہار کی مد میں کروڑوں روپے آتے تھے، اور ہار واپس وہیں چلا جاتا تھا جہاں سے خریدا جاتا تھا، اور وہاں پہ کتنے % دے کے اور پیسے دبئی میں کیسے کیا ہوتا تھا۔ تو بہرحال خیر صورتحال جناب اب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے سامنے جب پنجاب اسمبلی کا میٹر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے لاہور ہائی کورٹ کی طرف لے جائیں۔ اب یہ میٹر لاہور ہائی کورٹ میں میری اطلاعات کے مطابق فائل ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی اس دور حکومت میں جمہوریت بے آبرو نہیں ہوئی، بلکہ اسمبلی جو جمہوریت کی ماں ہے، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس کے سر سے دوپٹہ تک چھین لیا گیا، اس کو بیچ چرائے آپ یہ کہیں کہ برہنہ کیا گیا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ صرف اپنے مفادات کی خاطر، صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کو دوام بخشا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنے ہوسٹ سید داؤد شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے